حج کے بارے میں علماء کے بیانات الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تحریری شکل میں بھی، یوٹیوب پہ بھی، اور خود میرے بیانات بھی بہت موجود ہیں۔ تو آج جو میں بات کروں گا وہ تھوڑی مختصر بات ہوگی، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو۔ تو حاجیوں کے لیے جو ہم نے علماء سے کچھ باتیں سنی ہیں وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حاجی حضرات کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو فرض صرف زندگی میں ایک بار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے ایک مخصوص طریقے سے۔ تو یہ عبادت بار بار واجب نہیں ہوتی، نفلی کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف ایک ہی بار کر پاتے ہیں، جن کو اللہ نے گنجائش دی وہ بار بار کرتے ہیں، لیکن ان کے وسائل بہت خرچ ہوتے ہیں، اور بہت مشکل عبادت ہے یہ، خاص طور پہ حج کے جو 5 دن ہیں، جو منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر جو بقرعید کے دنوں میں طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو ان ایام کو قیمتی کیسے بنایا جائے، اس کے بارے میں پہلے سے مسائل سیکھے جائیں۔ بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان مسائل کی، لیکن اعمال کا جو کرنے کا جو کام ہے حج کے ایام میں، اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ کوئی شیڈول بنا کے نہیں جاتے کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے، کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، کس عبادت کو زیادہ فوکس کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجیوں کا سارا دن سوچ میں ہی گزر جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی حج کیا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے 3-4 مرتبہ وہاں بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو خود اپنا بھی ایک تجربہ ہے، اور لوگوں کے حالات سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے تو وقت پہ پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اکثر حاجی حضرات ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، سوچنے میں گزر جاتا ہے، آنے جانے میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو آپ پہلے سے وہاں بیٹھ کے پلان بنائیں کہ ان ایام میں آپ نے کرنا کیا ہے، تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اشراق پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، کتنا صدقات و خیرات کرنے ہیں، تسبیحات کتنی کرنی ہیں، یہ سب پہلے سے اپنے معمولات کو دیکھ کر آپ نے ایک شیڈول تیار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب وقت گزارا جائے۔ لوگ ہوٹلوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، شاپنگ میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، خریداری بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ دن متعین کر لیں کہ بھئی جانے سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ہم خریداری میں گزار لیں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ پہلے سے یہ پلان نہیں کرتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن خریداری میں گزر جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹیں تو بھری ہوئی ہیں، آپ جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جس بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے انسان، اور بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ شاپنگ کے لیے بھی ٹائم رکھیں، لیکن اس میں پہلے سے متعین کر لیں بھئی یہ 2-3 دن ہمارے صرف شاپنگ میں ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ہم نے عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے۔ اور ہر عبادت دوسرے مقام پہ ہو سکتی ہے، ایک عبادت ایسی ہے جو وہیں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت ہے بیت اللہ کا قرب، بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف۔ یہ تینوں مستقل عبادتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ کے قریب بیٹھنا، بیت اللہ سے اپنے رخسار لگانا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے قریب سے قریب بیت اللہ کی کوئی جگہ مل جائے، چاہے رش میں ہی ہو، وہاں جا کے اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جائیں، وہیں تسبیحات کرتے رہتے تھے، وہیں اپنے ساتھ وہ تھرموس لے جائے کرتے ہیں جو چائے وغیرہ جس میں ہو، تاکہ وقت ضرورت ہمیں اٹھ کے جانا نہ پڑے۔ تو اس طرح آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ اپنا کوئی معمول متعین کر لیں کہ اتنی تلاوت آپ نے روز کرنی ہے، اتنی صبح و شام کی تسبیحات کرنی ہے۔ دوسری چیز جس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں، اور خاص طور پر حج کے دوران، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بہت لمبی دعائیں کرنا اور بہت کثرت سے دعائیں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی ان عبادات کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک اس میں لمبی دعائیں نہ مانگی جائیں، یعنی اس میں کرنے کے کام ہی دعا ہے۔ ان میں سب سے پہلا موقع جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے۔ پہلی نظر کا مطلب جیسے ہی آپ حج کے لیے پہنچے ہیں تو لوگ یہ تکلف کرتے ہیں کہ منہ نیچے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی پہلے نظر، یعنی جب ہم قریب جائیں تو نظر پڑے، ورنہ ایسا نہ ہو پہلے نظر پڑ جائے تو پھر دعا جو ہے اسی وقت مانگنی پڑے گی۔ تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑی تو آپ اور قریب سے قریب چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں آپ قریب سے قریب پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کریں۔ یہ موقع ہے جس میں لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا موقع صفا اور مروہ کی سعی پر، وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی ایک نیک بندی نے اللہ کی خاطر دوڑ لگائی تھی، اور اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور پانی کا چشمہ جاری کیا جس سے آج تک حاجی سیراب ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک بہترین موقع ہے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران، جب ہم سعی پہ یعنی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں
تو اس وقت بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرنا یہ سنت ہے۔ مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہاں بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لمبی دعائیں نہیں مانگتے۔ تیسرا موقع ہے عرفات۔ عرفات کے میدان میں تو اصل عبادت ہی دعا ہے، اور اس میں تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو، بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو عرفات کے میدان میں بھی بہت لمبی دعائیں اور اپنے آپ کو ذلیل کر کے دعا مانگنا، یہ سنت عمل ہے۔ یہ ایسا موقع ہے دعا کا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہم نے وہاں علماء کو، بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہوا، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر سے عصر تک اور پھر عصر سے مغرب تک بہت لمبی دعائیں مانگتے ہیں، یعنی کئی گھنٹوں کا ٹائم ہے یہ، اور وہ مسلسل مانگتے ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی علماء کو وہاں دیکھا کہ وہ اپنے پگڑی اور ٹوپی اتار کے مٹی میں ناک رگڑتے ہیں، اور یہ سنت عمل ہے کہ دھوپ میں مٹی میں ناک رگڑ کے وہاں اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں۔ لیکن وہاں بھی بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ میلے ٹھیلوں میں لگ جاتے ہیں، کہ اجتماعی طور پر ایک ذکر کے حلقے لگ جاتے ہیں، اور اجتماعی طور پر وہ ایک واعظ و نصیحت کی مجلس لگ جاتی ہے۔ تو یہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا، یعنی لوگ پھر دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ خوب لمبی دعا مانگیں، جب تک آپ یعنی عرفہ کا وقوف ہے اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور چوتھا موقع دعا کا وہ ہے رمی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تو شیطان بہکانے کے لیے آیا، تو ہمیں وہاں پر ایک نشانی قائم کر دی گئی ہے، ہمارے لیے ایک پتھر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی۔ تو وہاں شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، وہ عبادت کرنے کے بعد، وہاں بھی لمبی دعائیں مانگنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت بھی لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ 4 مواقع پر خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر ہمیں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے، دھکم پھیل ادھر سے ادھر، وہ اسی میں ہی ٹینشن میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سے کیا عبادت ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہی حج ہے، آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، دل لگے یا نہ لگے۔ یہ جو دھکم پیل اور ٹینشن ہو رہی ہے یہ سب اللہ کے دفتر میں لکھی جا رہی ہے چیز۔ ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے، آ کے کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنی مسجد میں زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، وہاں عمرے میں تو رش اتنا تھا، مجھے تو وہاں نماز میں خشوع و خضوع ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ غلط بات ہے بھائی، ایسے خشوع و خضوع کا کیا کرنا ہے ہم نے جس پہ اللہ راضی نہ ہو۔ آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا کر نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ رش کی وجہ سے دھکم پیل ہو رہا ہے، خشوع و خضوع نہیں ہو رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اسی طرح ہماری نماز کو قبول کرے گا۔ دل نہیں لگ رہا دعا میں تو اللہ اسی طرح ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو کام آپ سے ہو رہا ہے وہ کر لیں، جو نہیں ہو رہا وہ چھوڑ دیں آپ۔ اور برداشت حج میں ہمیں سیکھنی ہے، یہ بھی حج کا بہت اہم حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج میں بے حیائی کی بات نہیں کرنی ہے، اور فسق و فجور کی بات نہیں، اور جدال کی بات نہیں کرنی، گالی گلوچ اور یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں۔ تو اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا ہے۔ برداشت ہم نے دیکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے طبیعت میں، انسان کا دل چاہتا ہے بات بات پہ لڑنے کا۔ ایسے موقع پہ صبر سے کام لینا ہے تاکہ حج ضائع نہ ہو۔ اور حج مبرور کی علامت کیا ہے کہ انسان سے گناہ چھوٹ جائیں۔ جانے سے پہلے آپ کی جو کنڈیشن تھی، گھر آنے سے پہلے آپ مکمل چینج ہو چکے ہوں۔ اگر مکمل چینج ہو چکے ہوں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج مکمل قبول کر لیا ہے، ورنہ جتنی چینجنگ ہوئی ہے اتنا قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاجی حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو پورا کرے، اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں بھی یاد رکھنے کی یہ ضروری تھی۔ تو اصل میری بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی ایک تو نارمل زندگی ہونی چاہیے۔ یہ جو پجامے اور غریبوں والے ڈریسنگ میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا پٹ پٹیوں میں، ان سے پوچھو جا کے تمہاری آمدن کتنی ہے کمبخت، تو کیوں پٹ پٹی میں گھوم رہا ہے تو؟ اور آمدن کم ہے تو کمبخت 50 سال کا ہو گیا، ابھی تک کم پہ ہی گزارا کر رہا ہے کراچی جیسے شہر میں، تو نے بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اور پھر بھی اگر ثابت ہو جائے تو مجھے بتانا، میں زکوٰۃ میں ایک پینٹ اور ایک اچھی سی شرٹ اور ایک کرتا ایک پجامہ میں دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مشہور آدمی اور پجامے میں گھوم رہا ہو میں دوں گا انشاءاللہ اسے۔ میں بھی زکوٰۃ نکالتا ہوں ہر سال الحمدللہ۔ تو نارمل سمجھ رہے ہو، اخلاق میں بھی کیا ہے، اصل اخلاقی ہیں، ایسا نا نارمل کا مطلب آپ یہ سمجھے کبھی غصہ کرنا ہے کبھی محبت سے بات، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل اخلاق ہی ہے
لیکن اخلاق کی بھی ایک لمٹ، ماتحت اسے کراس کرنے کی کوشش کریں تو بتا دو بھائی یہ میری برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے، باہر ہو رہا ہے، اس سے آگے، اس باؤنڈری سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک احکام وہ ہیں جو مقصد کا ذریعہ ہیں، خود مقصد نہیں ہے، جیسے جہاد، جیسے انقلاب، یعنی انقلاب کے جو مختلف طریقے ہیں وہ طریقے مقصد نہیں ہیں، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے سوٹ کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو نہیں۔ وضو مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے، نماز، تبھی اگر پہلے سے وضو ہو تو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، ثواب کے لیے کوئی کر لے اچھی بات ہے، حاجت نہیں ہوتی، آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔ لیکن شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کو دینی ہی دینی ہے زکوٰۃ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکچولی زکوٰۃ کا مقصد چونکہ غربت ختم کرنا ہے تو میں اس سال اتنا غریبوں کو کھلا چکا ہوں اور اگلے سال بھی میرا ارادہ ہے کہ میں نفلی صدقے اتنے دوں گا کہ جو مقصد شریعت کا زکوٰۃ سے تھا، جیسے 2.5% زکوٰۃ ہے نا، تو وہ تو میں 80% فی سبیل اللہ خرچ کر چکا ہوں صدقے کی نیت سے، تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بلکہ زیادہ حاصل ہو گیا، کیا خیال ہے؟ پھر بھی علماء کہیں گے نہیں بھائی، 2.5% نیت کر کے، زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ کے لیے نکالنا ضروری، چاہے غربت کا خاتمے کی آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک کوششیں کر چکے ہو، پھر بھی آپ کو زکوٰۃ بولو نا نکالنی پڑے گی۔ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے، نماز کی بہت ساری حکمتیں، بے حیائی سے روکتی ہے، چوری سے روکتی ہے۔ اب کوئی کم بخت آتا ہی نماز پڑھنے چوری کرنے کے لیے، چپل چراؤں گا میں، اور نماز اس سے چوری نہیں چھڑوا رہی تو نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تمہیں نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، مقصد تو تھا چوری چھڑوا دے، بے حیائی چھڑوا دے، اب مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو جب تمہارا پیناڈول سے درد ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تو بروفین کھاؤ بھائی، تو اب تم کے چونکہ تم سے نماز تم سے بے حیائی چھڑوا ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ پہ سیٹ ہو جاؤ، روزے پہ سیٹ ہو جاؤ۔ نہ 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 بھائی، نماز بے حیائی چھڑوائے یا نہ چھڑوائے، نماز خود عبادت مقصودہ میں سے ہے، آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح میرے بھائی قربانی اور حج یہ بھی عبادات مقصودہ میں سے ہیں، ان کی حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں، آپ نے صاحب استطاعت نے یہ کام ایز اٹ از کرنا ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والے کام کہلاتے ہیں علی وجہ العبودیہ، ان میں بڑی حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بتانا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک دوا دی، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر نے کہا تم میرے غلام ہو، تمہارے باپ کو بھی یہ دوا کھانی پڑے گی، آپ اٹھا کے وہ دوا ڈاکٹر کے منہ پہ مار دو گے کہ میں علاج کے لیے یہ آیا ہوں آپ کے پاس، میں کوئی ہم کوئی غلام ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوگا تو کھاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں۔ بات صحیح ہے، ہم کوئی ڈاکٹر کے غلام ہیں بھائی، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو آئیں گے، نہیں ہو رہا تو نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ جب کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس آرڈر پر عمل لازم ہے۔ ان احکام کو شریعت میں کہا جاتا ہے یہ عبدیت کا تقاضا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ تو ان احکام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کی لاجک بالکل واضح ہے، اگرچہ اس لاجک پر حکم کا مدار ہے نہیں، لیکن لاجک، جیسے زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، غریب کو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے، کیا خیال ہے بھائی؟ غریب کو دیں گے، غریب کے مزے۔ روزہ رکھیں گے، کولیسٹرول کم، قوت برداشت بڑھ جاتی ہے، دنیا کے ہر قوم میں روزہ ہوتا ہے، میڈیکل سائنس تو روزے کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، لاجک سمجھ میں آتی ہے یار، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ بھی عبادت مقصودہ، مگر ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کے علم میں ہے اور وہ حکمت بھی واضح ہے۔ لیکن کچھ احکام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو اول نظر میں دیکھنے میں لگے گا کہ حکمت کے خلاف ہے، سمجھتے ہو؟ بلکہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم نہ ہوتا، جیسے قربانی، جانور کو کاٹنا، ہم نہ کاٹتے، انسانیت کا بظاہر زیادہ فائدہ تھا اس میں، کیونکہ یہ گوشت پورے سال سستے ریٹ پہ بکتا، سمجھتے ہو؟ اتنے سارے کروڑوں اربوں جانوروں سے ان کی زندگی کا حق نہ چھینا جاتا۔ اب بتاؤ، جانور اچھا بھلا کٹا لا کے آپ نے گلے پہ چھری پھیر دی
اور ایک ہی دن میں اتنا گوشت حاصل کر لیا جو پورے سال آپ کسائی سے تھوڑے ریٹ پہ خرید کے کھا سکتے تھے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے تھے. تو بظاہر یہ حکمت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. حج کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ میاں نے کہا آج کل تو پرائیویٹ لوگوں نے 32 لاکھ کا حج کیا ہوا ہے, کچھ 15 لاکھ, غریبوں کا پیکج 10-12 لاکھ میں بھی سنا ہو رہا ہے. پھر وہ حج بھی غریبوں والا ہی ہوتا ہے. خیر اس میں بعض ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی پیکج ہیں ہمارے یہاں. تو آپ گئے وہاں پہ, اللہ میاں نے کہا 2 چادریں پہن لو. یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے بھائی 2 چادریں. اللہ میاں نے کہا خوشبو لگانے پر پابندی. بھائی خوشبو بدبو اچھی چیز ہے یا خوشبو اچھی چیز ہے؟ خوشبو اچھی. اللہ میاں نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. اے اللہ سر میں جوئیں ہو رہی ہیں, کنگھا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اب تو حج بہت آسان ہو گیا نا, پہلے تو 2 مہینے احرام میں گزرتے تھے, لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی. بال بنانے پر پابندی تھی کہ بال نہ ٹوٹ جائیں. اللہ سر میں جوئیں پڑ رہی ہیں, میل کچیل نہیں. کوئی حکمت ہے؟ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے پسینے سے, صابن سے نہا لوں, خوشبو والے صابن سے نہیں. اللہ میاں کیا کہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اے اللہ جوئیں سر سے گر رہی ہیں مار دوں؟ نہیں. کوئی لاجک کھوپڑی شریف میں آتی ہے؟ اسلام تو طہارت اور صفائی تو نصف ایمان ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میلا کچیلا حاجی اللہ کو زیادہ پسند ہے. پراگندہ بال میلا کچیلا. حدیث میں آتا ہے جتنے پراگندہ بال ہوں گے نا, اوٹ پٹانگ بال. اب ایسا نہیں کہ جا کے اسپیشل اوٹ پٹانگ بنا کے جاؤ, اور نیچرلی جتنا میلا کچیلا پراگندہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے حاجی. پھر اللہ نے وہاں جا کے کیا کہا؟ سارا مجمع مینا چلا جائے. اے اللہ ڈیوائڈ کر لے, کچھ لوگوں کے لیے آج مینا اور کچھ مدینہ میں قیام کر لیں, تاکہ کراؤڈ, بھائی عبادت ہی کرنی ہے نا سب نے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے ایک کام مینجمنٹ سے ہونا, مینجمنٹ کے بغیر ہونا زیادہ اچھا ہے یا مینجمنٹ سے ہونا زیادہ اچھا ہے؟ تو مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے؟ وہی لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ مینا جا رہے ہوں, لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ وہاں سے کنکریاں مارنے آ رہے ہوں. بھائی کنکریوں کے دن متعین کر لیں, کراچی والے منگل کے دن, جاپان والے کیا خیال ہے بھائی بدھ والے دن, تھوڑا سا سب لوگ کنکریاں مارنی ہے نا. ارے مقصد جب کنکریاں مارنی ہے تو وہ منگل بدھ جمعرات کے ڈسٹینس سے بھی تو ہو سکتا ہے. ایک ہی دن میں سارے کنکریاں ماریں گے, مرتے بھی ہیں لوگ اس میں. کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا بھائی, اے اللہ ہم اتنی دور سے آئے تو ہم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, کیا کرنا ہے؟ دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے. کیا اس سے کوئی سائنسی ترقی ہو رہی؟ ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے اس سے؟ کوئی سائنسی ترقی اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تم دیکھو حج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اصل جو رکن ہے, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت جو بقرعید کے دن کیا جاتا ہے. اس میں بھی اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید کے علاوہ تم 6 دن بعد کر لو جب کراؤڈ کم ہوگا. نا اللہ نے کہا 3 دنوں کے اندر ہی کرنا ہے. او بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اللہ تو 1 دن پہلے ہم کر لیں, ٹھیک ہے نا. کراچی والے منگل کے دن کر لیں, جاپان والے بدھ کے دن کر لیں. نہ, یہ 3 دن کے بعد یہ چانس مس. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے طواف میں, نہ. اور اس کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے, 2024 کے حج کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو 20 سال بعد میرا کوئی بیان چلا رہا ہو اور کہ 20 لاکھ, اب تو 20 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا جس حساب سے کرنسی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو بھائی اتنے اس سے کیا ہم سائنسی ترقی کر لیں گے؟ کیا ملک میں ایماندار حکمران آ جائیں گے اس سے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. انگریز کہے گا یار کوئی وہ کام کرو جس کی کوئی لاجک بنتی ہو. اس طواف سے نہ تمہارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایماندار آدمی آ جائے, اور نہ اس سے کوئی جو ہے نا تمہاری اکنامکلی تم مضبوط ہو رہے ہو. پھر ہم وہاں سے عرفات جاتے ہیں, وہاں کیا کام ہے بھائی؟ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہاں اسٹے کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس میں؟ اسٹے کرنا ہے, بس دعائیں مانگو اس میں. اصل رکن اسٹے احرام کی حالت میں. اور پہلے طواف میں کندھا کیا رکھنا ہے؟ ننگا رکھنا ہے. کیا وٹامن ڈی چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں ملے؟ ابے بولو نا تم, میں بھی تو بول رہا ہوں نا, بس جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. کیا وٹامن ڈی کے لیے حاجی کو حکم ہے کہ دایاں کندھا برہنہ رکھے, وٹامن ڈی ملے گا؟ یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں انسان کے بچے بنو, ٹھیک ہے نا. خدا تم نہیں ہو, خدا کون ہے؟ میں ہوں. کنکریاں کیوں مار رہے ہیں؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. شیطان ونس اپون اے ٹائم تھا وہاں پہ, اب تو وہاں سے چلا گیا. 7 کنکریاں مار رہے ہیں ہم, پھر بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, پھر کل یہ والا شیطان, پھر یہ والا شیطان. وہ پوری ترتیب ہے, پورا پیکج ہے. کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو؟ گردے کی پتھری نکل رہی ہے یا بیوہ عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے سمل سے؟
اللہ نے کہا جو مجھے مانیں گے نا وہ 32 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کو یہ باتیں سمجھانا ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجا. وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا ساڑی کھوپڑی آندہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہمیں آنکھ سے بنایا. اٹ ازنٹ پاسبل. شیطان کو بہت اچھی انگلش آتی ہے. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج جس کو بھی الٹی بات کرنی ہوتی ہے نا انگلش میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انگلش اس کو جب بھی کسی مذہبی اسکالر نے غلط دلیل دینی ہوتی ہے انگلش میں دیتا ہے تاکہ لوگ پڑھا لکھا سمجھے، بولے یار ویل ڈن یار. تو صحیح بھی دے رہے ہوتے ہیں، سارے غلط نہیں دے رہے ہوتے، انگلش میں صحیح بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو شیطان نے لاجک پیش کی تھی، اللہ نے اس کی لاجک کا اس کو جواب نہیں دیا، بولا دفع ہو جائے یہاں سے. تبھی اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے میرے گھر کی زیارت کرے اس معروف طریقے سے جو میں نے بتایا ہے. اگر نہیں کرتے استطاعت کے باوجود تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا زیارت کریں گے تو ایکچولی یہ اس سے حکمتیں حاصل ہوں گی، ایکچولی یہ ہوگا یوں ہوگا. تم جب اتنے دن بعد نہاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے ایسی کوئی بات نہیں. ٹینٹ کرا کے آؤ گے تمہیں گرمی میں ایک احساس ہوگا، اللہ کی بال کی نعمت کا احساس ہوگا، بال بھی کتنی بڑی نعمت. کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا، بس اللہ کہہ رہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر عرفات سے مزدلفہ جاؤ، پھر مزدلفہ سے منی جاؤ، پوری ڈیٹیل اللہ بیان کر. پھر جانور ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. اس سے کوئی حکمت نہیں بیان کر رہا اللہ تعالی، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے استطاعت کے باوجود یہ کام نہیں کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے تعلق میں جو ہے نا شیطان میں 4 عین تھے. وہ عابد بھی تھا، عبادت گزار کا عین، عالم بھی تھا، عالم کا عین، عاقل بھی تھا، عقل کا عین، ٹھیک ہے نا. عاشق نہیں تھا. جب عشق و محبت نہیں ہوتی تو لاجک تلاش کرتا ہے. فرمائے جس میں عشق محبت ہو تو نہ وہ عالم ہو، نہ وہ عابد ہو، نہ وہ عاقل ہو. محبت سارے کام خود بخود کرواتی ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ کہے گا جانور لا کے کاٹ دو، کہے گا بھاڑ میں جائے، فلسفے کی ایسی کی تیسی، حکمتوں کی ایسی کی تیسی. میرا اللہ جب خوش ہے جانور کاٹنے پر، ایسی کی تیسی سوسائٹی کاٹوں گا میں. تو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، وہ کوئی آرڈر دے تو لاجک تھوڑی پوچھتے ہیں. آدمی کہتے ہیں محبوب کو راضی کرنے کا چانس ملا ہے بھائی، اس چانس کو مس نہیں کرنا، اس چانس کو میں مس نہیں کروں، کیونکہ لوگ مس میں بھی بعض دفعہ عاشق ہو جاتے ہیں. خیر استغفر اللہ. تو یہ سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہی بتاؤں گا نا میں. تو حج میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے کہا استطاعت ہے تو آؤ میرے گھر کا طواف کرو. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، پھر وہاں سے یہاں جا رہے ہیں. تو بھائی جا رہے ہیں بس اسی کو انجوائے کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی ٹینشن میں اللہ دیکھ کے تمہیں خوش ہوتا ہے. میرے بندے میرے حکم کو فالو کر. اور حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے، توڑتا نہیں ہے، گراتا ہے. اسی طرح صحیح طریقے سے حج کیا ہو کسی نے تو حج بھی گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا. مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی اور
پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے۔ ارطغرل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا، کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، اب بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی، بری بات ہے نا یہ۔ جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا؟ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے، جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف، بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا دیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی، کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تجھے کاٹ دوں۔ بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھائی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں۔ تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے۔ تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے۔ اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو۔ اب اے اللہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں؟ تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی۔ کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں، یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے پھینکنی ہے جا کے۔ حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے لیے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے۔ کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ لباس اتار لیا اپنا، کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا، 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار۔ میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا بہت، جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی، یوں کر کے سو رہے ہیں، ان کی بغلیں ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی، اس کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے۔
لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھٹا اڑو، یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں، بازو نیچے کر. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں، جھگڑا وگڑا نہیں ہے، جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، چپ آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے، نا 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 نا، یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں، خوشبو لگانے پر پابندی، بال توڑنے پر پابندی، جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا. قربانی کرو، حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک، 3 عظمت والے دن ہے نا، یہ ایام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے، اللہ نے کہا اب واپس جاؤ، جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی، عرفات کا وقوف کیا آپ نے، عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، عرفات کا وقوف بھی کر لیا، قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں، میری طرف سے آرڈر ہے. نا نا، اللہ